جب کربلا کے میدان میں ہر ایک شہید اللہ کے دین پہ قربان ہو گیا، پھر نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آتے ہیں تو فوج یزید کو آواز دیتے ہیں، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، مجھے پہچانو، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، مجھے تو تم نے خط لکھ کر بلایا تھا، تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے نام ان خطوط میں موجود ہیں، لیکن وہ یزید جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے، جن سونے کے سکوں کے لیے تم اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو، یہ سن کر فوج یزید میں ہلچل مچ گئی۔ اتنے میں عمر سعد کہتا ہے، اس خطبے کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو فوج یزید میں بغاوت نہ پیدا ہو جائے۔ یہ کہنا تھا، امام حسین علیہ السلام پہ لوگ حملہ کرنے لگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان کربلا میں آئے تو مشرق کے لوگ مغرب کی طرف اور مغرب کے لوگ مشرق کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، فوج یزید میں ایسا کورام مچا کہ ان کے سپاہی کوفہ جا پہنچے۔ عمر سعد کہتا ہے، حسین علی کا شیر ہے، حسین کو مارنا مشکل ہے، اے شمر جاؤ ان کے خیام کو آگ لگا دو۔ فوج یزید نے جب خیموں کو آگ لگائی، امام حسین علیہ السلام کبھی فوج کی طرف آتے، کبھی خیام کی طرف آتے۔ اتنے میں عمر سعد کہتا ہے، خیام کو چاروں طرف آگ لگا دو، امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دو۔ اے لوگو، یاد رکھنا، امام حسین علیہ السلام کو کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، چاروں طرف سے تیر مارتے ہیں، کوئی پتھر مارتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا، کربلا کی گرم ریت امام حسین علیہ السلام کے زخموں پر پھینکتے۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تم پر سلام ہو، تیرا اللہ تم سے راضی ہے۔ اتنے میں مولا حسین علیہ السلام تلوار کو تھام لیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ کوئی جگہ خالی نہ بچی۔ اتنے میں ایک ظالم آپ کے مبارک سر پہ گرز مارتا ہے، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور مسلسل اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، لیکن فوج یزید کے کچھ ساتھی سجدے میں دیکھ کر چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ لیں۔ جو شخص امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے آتا، اسے رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا۔ اتنے میں شمر آ کے امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آواز آتی ہے، اے شمر، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ شمر معلوم کہتا ہے، ہاں جانتا ہوں، تو علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پھر بھی تو مجھے قتل کرنے والا ہے؟ شمر کہتا ہے، یزید کا وعدہ ہے، جو حسین کو مارنے میں بے رحمی دکھائے گا، اسے سب سے زیادہ سونا اور مال و دولت دیا جائے گا۔ یہ کہتے کہتے امام حسین علیہ السلام کی گردن کاٹتا گیا۔ اتنے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمہ سے دیکھتی ہے کہ میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چلنے والا ہے۔ اتنے میں سب عورتیں اپنے سر میں خاک ڈال کر رونے لگتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے، خیام کو جلایا جاتا ہے۔ آل محمد کی تمام مستورات اپنے اپنے وارثوں کو دیکھ کر رسول اللہ کے دربار میں فریاد بلند کرتی ہیں۔ اتنے میں عمر سعد کہتا ہے، وہ عرب کے گھوڑے جو لاشوں کو پامال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو تیار کرو اور لاشوں کو پامال کیا جائے۔ جیسے ہی سپاہی علی اکبر کی لاش کے قریب آتے ہیں تو بی بی ام لیلہ کے قبیلے والے کہتے ہیں، ان کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، اس کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ جیسے ہی عباس کی لاش کے قریب آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، عباس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، ان کی لاش پامال نہیں کریں گے۔ کوئی جناب حر کی لاش
کوئی علی اکبر کی لاش، کوئی عباس کی لاش ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا تاریخ نے لکھا کربلا کی زمین پہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی لاش لاوارثوں کی طرح پڑی رہی۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف بھاگتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال ہونے لگتی ہے۔ فوج یزید جھوم جھوم کے کہتی ہے آج ہم نے آل رسول سے بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔